ہر شے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے۔ حیوان کے ذبیحے سے پہلے تزکیہ ہے۔ یہ جو آپ ذبح کرتے ہیں، یہ جو خون اس کے بدن سے نکلتا ہے، ایک طرح سے وہ حیوان تزکیہ یافتہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت میں جانے کی جو شرط ہے وہ تزکیہ ہے۔ جب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا، ہمارا تزکیہ ذبیحے سے نہیں ہوتا۔ ہاں، ہمارے تزکیے میں گلے کو ذبح نہیں کیا جاتا، پر نفس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جب تک نفس کو ذبح نہ کریں، بکرے کے ذبیحے کے لیے خود بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی کسائی کو لا کر بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو نفس ہے، اس کا جو ذبیحہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہونا ہے۔ جب تک یہ نفس ذبح نہ ہوگا، انسان کے وجود میں تزکیہ نہیں آئے گا، اور جب تک تزکیہ نہیں آئے گا، انسان جنت میں داخل ہونے کا راستہ پا نہیں سکتا۔ تو موضوع اور محور گفتگو یہ رہے گا، کیونکہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں معرفت امام زمان، معرفت امام زمان ہے کیا؟ معرفت امام زمان، ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو قصوں میں محدود کر دیا، ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو واقعات میں محدود کر دیا۔ یہ بتاتے ہیں فلاں کو زیارت ہوئی، فلاں کو زیارت ہوئی، اب یہ جوان اسی کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے بھی امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، لیکن کہتے ہیں مولانا اتنے ورد کر لیے، عمل کر لیے، لیکن مجھے تو امام کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو معرفت امام زمانہ کا مقدمہ ہے معرفت النفس۔ جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کرو گے، امام زمانہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، یہ شرط ہے۔ تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یعنی خدا تک جانے کے راستے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کر، پھر تجھے خدا کی معرفت ملے گی۔ بالکل اسی طرح اے جوان، جب تک تو اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا، تب تک تجھے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے، اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے، یہ جذبہ مومن میں ہے، یہ جذبہ منافق میں ہے، یہ جذبہ کافر میں ہے، یہ جذبہ کمیونسٹ میں ہے، یہ جذبہ بت پرست میں ہے۔ ہر انسان کے وجود میں ایک ہی جذبہ ہے، وہ جذبہ کیا ہے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی مولوی بنا، اس نے یہ سوچا مولوی بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی ڈاکٹر بنا، اس نے یہ سمجھا ڈاکٹر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا۔ کوئی انجینئر بنا، اس نے کہا انجینئر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ کسی نے سمجھا دولت کو جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ کسی نے سمجھا فلاں گاڑی لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ اب یہ جتنی زندگی میں ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، یہ سب ایک چیز کے پیچھے ہے، ہر انسان سکسیس چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کامیابی چاہتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو میرے وجود میں سکون آ جائے گا، میرے وجود میں اطمینان آ جائے گا۔ اب اگر اسے سکون گاڑی میں نظر آیا، یہ گاڑی کے پیچھے لگا۔ اگر اسے سکون حسین کی زیارت میں نظر آیا، یہ حسین کی زیارت کو چلا گیا۔ اگر اسے سکون مجلس میں نظر آیا، یہ مجلس میں آ گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ہے کہاں؟ یہ انسان جو سکون کی تلاش میں ہے، مثلا دنیا نے یہ کہا کہ اگر دولت مند بن گئے تو تیرے وجود میں سکون آ جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہی تصور اور نظریہ لے کر شمر کربلا میں آیا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا مجھے دولت مل جائے گی۔ یہی تصور ابن سعد لے کر کربلا میں آیا تھا، اگر میں حسین کو قتل کروں گا تو مجھے رے کی حکومت مل جائے گی۔ یعنی کسی نے حکومت کو کامیابی سمجھا اور اسی کامیابی کے پیچھے جد و جہد کرتا رہا، کسی نے قتل حسین کو کامیابی سمجھا اور امام حسین کو قتل کرنے چلا۔ یعنی فطرت میں ہے کہ انسان کامیابی کے پیچھے ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمر تم نے یہ کیوں کیا؟ شمر کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا۔ ابن سعد تم نے کیوں کیا؟ کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، کیا وہ چیز در حقیقت کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ اصل یہ چیز ہے، مجھے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے۔ لیکن یہ جو کامیابی کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے، یہ آتا کہاں سے؟ یہ جو فکر میرے ذہن میں آتی ہے، یہ جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے؟ یہ فکر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا یہ فکر نفس نے مجھے دی ہے
یہاں یہ فکر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے. اسی چیز میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کہتے مولانا میں نے تو کامیابی سمجھ کے اور صحیح فکر سمجھ کے چلا تھا، لیکن اینڈ میں پتا چلا میری فکر کیا تھی؟ غلط تھی. تو سوال یہ ہے مجھے فکر لینی کس سے ہے؟ آج سب سے زیادہ جو ہماری ذہنوں میں فکر ڈالنے والی چیز ہے، آج آپ کے جوانوں کو فکر کون دے رہا ہے؟ ممبر تو 10 دن ہے، 2 مہینے ہے، لیکن پورا سال یہ جوان جہاں سے فکر لے رہا ہے، یہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ فکر ٹی وی سے لے رہا ہے، یہ فکر ڈرامے سے لے رہا ہے، یہ فکر موویز سے لے رہا ہے. یہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے، اور کارٹون دیکھنے کے بعد جب آپ اس کو کسی بڑے مال میں لے جاتے ہیں، یہ پورے مال کو چھوڑ کر کچھ خاص کھلونوں کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ مثلا اس نے کارٹون میں ٹام بھی دیکھا، جیری بھی دیکھی. اب یہ جب اس مال میں جاتا ہے اور ٹام اینڈ جیری کا کوئی کھلونا پڑا ہے، یہ فوراً اس کو اٹھاتا ہے. اگر تم اسے وہ دکھاتے، اگر تم اسے تہذیب حسین دکھاتے، اگر تم اسے ذریعہ حسین دکھاتے، اگر تم اسے وہ چیزیں دکھاتے، تو یہ مال میں کھلونوں کے پیچھے نہ ہوتا، یہ حسین ابن علی کو تلاش کر رہا ہوتا.